یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے ایک ایسا مقبول پروگرام لایا ہوں جس سے پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر کے ملازمین اور شہری استفادہ کرتے ہیں۔ اس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، جن کا تاریخ پر بھی گہرا مطالعہ ہے، وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو ان کے قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ ہمارے لیے آج بھی یہ باعث فخر بات ہے کہ رمضان المبارک کے باوجود وہ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور اپنا فرض منصبی نبھائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ بھی عزیز نگر یوٹیوب چینل کی وساطت سے یا ان کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کے ذریعے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ لیکن پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کروں۔ عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ انور علی کا ایک سوال ہے، تعلق ان کا بہاولپور سے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ملازم ہوں۔ عام طور پر ملازمین کے تبادلے 2.5-3 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک شخص ہمارے محکمے میں ایسا تعینات ہے جو 7 سال سے اسی ایک سیٹ پہ کام کر رہا ہے۔ اس کے افسران بالا سے تعلقات ہیں، تو راؤ صاحب یہ کیا ناانصافی نہیں ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ایسٹا کوڈ میں بھی اور سروس رولز میں بھی جو کسی کی بھی پوسٹنگ کی اور جو میعاد ہے وہ اس میں طے کی گئی ہے وہ 3 ایئرز ہے، اور اس سے پہلے تو خیر ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈ پہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ جو نارمل ٹینور جسے کہتے ہیں وہ 3 ایئرز ہے۔ اور اگر 3 ایئرز میں مطلب ایکسٹینشن ہوتی ہے اور آگے معاملات اور اس کے کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ کے ہوتے ہیں، ان دی ایکسیجنسی آف ڈپارٹمنٹ اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 سال تک وہ رہ سکتا ہے، اور بیانڈ دیٹ پیریڈ جو ہے اگر وہ مطلب بیٹھا ہوا ہے فار انڈیفینٹ پیریڈ، وہ سراسر غلط ہے۔ تو اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا ہائی ایپس کو کوئی بھی مطلب کوئی اگر دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے، ہائی ایپس کو درخواست دے سکتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے۔ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز آر آلسو ٹرم اینڈ کنڈیشن آف سروس، تو اس میں یہ ہے کہ جب ایسٹا کوڈ اور سروس لا میں ایک نارمل ٹینور کو بیان کر دیا گیا ہے تو اس کو ابائڈ کرنا چاہیے، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس پوسٹ کے لیے ایکسیجنسی آف ڈپارٹمنٹ کے لیے ضرورت ہے وہ، تو زیادہ زیادہ 5 سال تک ہو سکتا ہے، تو لیکن بیانڈ دیٹ پیریڈ جو ہے نا یہ جو ہے نا مناسب نہیں ہے۔ داتا کی نگری جسے زندہ دلان لاہور کہتے ہیں، شہباز حسین پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں ڈائریکٹر ہوں، محکمے کے خلاف عدالت نے ایک 5 لاکھ روپے کی ڈگری پاس کی ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کے طور پہ میری تنخواہ کو کر لی گئی، حالانکہ میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ راؤ صاحب مجھے گائیڈ کریں کہ اب میں کیا کروں؟ دیکھیں جی، جو سول کوڈ کی ڈگری اگر وہ فائنل اٹین کر گئی ہے تو یا یہ کہ اگر وہ اپیل کی گئی ہے تو اس میں کوئی اسٹے وغیرہ یا نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں اجرا میں کورٹ نے کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے خلاف کوئی ڈگری ہوتا ہے تو اس کے آفیسر جو ہے اس کا کوئی زیادتی تو اس پہ نہیں ہوتا، وہ تو ایک کسٹوڈین ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو اس کی سیلری کو قرق کیا گیا ہے، اٹیچمنٹ کی گئی ہے سیلری، وہ سراسر غیر قانونی ہے، کیونکہ اس کی جو سیلری ہے قرق نہیں ہو سکتی۔ ڈپارٹمنٹ کی اپنی پراپرٹی ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ قرق ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا سر، موویبل اینڈ اموویبل پراپرٹی جو بھی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آفیسر کی جو ہے سیلری وہ اٹیچ نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ ہاں راؤ صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے پہلی مرتبہ ایک کوشچن آیا ہے۔ اللہ یار بادوزئی کہتے ہیں کہ میرے موبائل فون نمبر کے واٹس ایپ پر میرے ایک رشتہ دار نے اپنے نمبر سے مجھے ایبیوز کیا ہے، گالیاں دی ہیں اور نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔
ظاہر ہے مجھے غصہ تو آنا تھا، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. تو راؤ صاحب مجھے بتائیے کہ میں قانونی طور پر کیا چارہ جوئی کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، اس پہ قانون سازی ہوئی ہے. پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جو ہے، اچھا، اس کے اوپر جو ہے پروملگیٹ ہوا تھا، اور اس کے تحت جو ہے یہ جو ہے سائبر کرائمز کے اس میں آتا ہے. جی. اور اس میں ایف آئی اے کو وہ اپلیکیشن گزارتے ہیں تو وہاں یہ گزار سکتے ہیں. تو اس میں ایک سائبر کرائم کے حوالے سے وہاں پر ایک علیحدہ ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے ایف آئی اے میں، تو وہاں یہ اپلیکیشن گزاریں تو ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر کریکٹر اسیسینیشن کا بھی معاملہ ہے ان کا، اگر ہوا ہے کریکٹر اسیسینیٹ کیا گیا اگر ان کو، تو وہ پھر ڈیفیمیشن سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بیفور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ سوٹ بھی فائل کر سکتے ہیں ڈیفیمیشن. اور اگر وہ ڈیمیجز سوٹ فائل کرنا چاہتے ہیں وہ سول کورٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس حوالے سے ان کے پاس ریمیڈیز ہیں، وہ اویل کر سکتے ہیں. یہ سوال ہمیں رحیم یار خان سے ظفر بلوچ نے بھیجا ہے. راؤ صاحب یہ زمین کے تنازع سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مکان تعمیر کر رکھا تھا، میرا اور اس کے درمیان ایک ڈسپیوٹ تھا اراضی کے مسئلے پہ، زمین کے مسئلے پر، لیکن اس نے بڑی خاموشی سے سول کورٹ سے حکم امتناعی لے لیا اور میرے پاس نوٹس آئے، زمین میری بنتی ہے. میں پریشان ہوں راؤ صاحب، مجھے لیگلی کیا اسٹیپ اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، سائٹ پر جو ہے پوزیشن دیکھنی پڑتی ہے کہ بھی بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان رجسٹری کہیں کراتا ہے، جی جی، پوزیشن اس کو کھاتے میں کہیں اور دے دیتے ہیں، صحیح. تو وہ پھر ڈسپیوٹ بھی ارائز ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں سب سے پہلے تو وہ جب جیسے ان کو سمننگ ہوئی ہے تو وہ جائیں وہاں پر اپنے وکیل کریں، کونسل کے ذریعے لیگل طریقے سے اس کا جواب دیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جو بھی ان کا ڈیفینس بنتا ہے اس کے اندر جو بھی مطلب ان کا جواب بنتا ہے وہ اس میں جواب دعویٰ پیش کریں. اور ساتھ اپلیکیشن کی جو اسٹے اپلیکیشن ہے اس کا بھی جواب دیں، اور پھر اس پہ اسٹے پر جو ہے بحث کے لیے وہ جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا کیس اچھا ہے اور دوسرے جو پارٹی ہے اس کا ثابت نہیں ہوتا پریما فسائی، تو ابھی تو خیر انٹرم نیچر کا دیا ہوتا ہے، عام طور پہ کورٹ دیکھ لیتی ہے کہ کوئی ڈسپیوٹ کی وجہ سے کوئی کمپلیکیشن پیدا نہ ہو، تو یہ وہاں جائیں گے تو آرگومنٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کا یہ رائٹ فل طریقے سے ہیں تو یہ اسٹے خارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا سر. اور دوسرا یہ کہ اگر موقع پر اس طرح ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے کہ قبضہ کہیں ہے، پراپرٹی کہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی انکروچ کیا ہوا ہے معاملے کو، تو اگر وہ اراضی جو ہے واقع ہے اپنا یہ حدود کمیٹی میں، شہری حدود میں، حدود کمیٹی میں ہے، پھر تو سول کورٹ کو اختیار ہے وہ ڈیمارکیشن اس پہ بھی کرا سکتی ہے، دونوں پارٹی اور کی موجودگی میں وہ ڈیمارکیشن ہو سکتی ہے. اور اگر وہ زرعی اراضی ہے تو پھر وہ تحصیلدار ہی مطلب جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی اس کی وہ کرے گا. تو لہٰذا یہ چیز بھی وہ دیکھ لیں. ہاں جی ناظرین، وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے، 1 سال سے زائد ہو گیا ہے کہ ہم عزیز نگر کے یوٹیوب چینل پر پروگرام آگہی کے ذریعے آپ کے قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں. راؤ محمد اقبال، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ورائٹی آف کوسچنز کا انتہائی اچھے اسلوب کے ساتھ جواب دیتی ہیں. آپ بھی ہم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، کوئی قانونی مسئلہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم ہے. لاڑکانہ سے اللہ یار بگیو کا ایک کوشچن آیا ہے، اور راؤ صاحب ایسے کوشچن اب معاشرے میں کئی ارائز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک کریانہ شاپ چلاتا ہوں، میں مختلف ایجنسیوں سے چیزیں خرید کرتا ہوں اور پر کریڈٹ پر بھی چیزیں ملتی ہیں. گھی میں ایک پرٹیکولر کمپنی سے لیتا ہوں، میں ان کے پیسے ایک ٹرم کے مطابق دے دیتا ہوں. انہوں نے مجھ سے ایک گارنٹی چیک دیا تھا، چونکہ ظاہر ہے میں ان سے چیزیں لیتا ہوں. اور ایک وقت آیا کہ کرونا کی وبا کے دوران میں ان کی پیمنٹ بر وقت نہیں کر سکا تھا،
لیکن میرے ذمہ کچھ کم و بیش 4 لاکھ روپے کی رقم واجب الادا تھی. بات چیت تو چل ہی رہی تھی، لیکن انہوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے بلینک چیک پر 25 لاکھ روپے کی رقم درج کی اور میرے خلاف پرچہ کرایا اور مجھ پر مزید زیادتی یہ کی کہ ایک ریکوری سوٹ بھی مجھ پر فائل کر دیا ہے. میں سخت پریشان ہوں، یہ پیسے تو میرے ذمہ نکلتے نہیں ہیں. راؤ صاحب میری مدد کیجیے. دیکھیں جی، یہ عام طور پہ ٹینڈنسی بنی ہوئی ہے کہ جب کاروباری لین دین ہوتا ہے اس میں وہ سیکورٹی کے نام پہ ایک چیک لے لیتے ہیں، اور وہ بالکل اوپن چیک ہوتا ہے، بلینک چیک جسے کہتے ہیں. وہ بلینک چیک لے لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو بلیک میل کرنے لگتے ہیں یا کچھ پیمنٹ پھنستی ہیں، پیمنٹ کچھ ہوتی ہے تو اس کے اندر اپنی مرضی سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس میں اماؤنٹ کو جو ہے نا فل اپ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلپ لگوا کر جو ہے کورٹ بینک سے، تو وہ پھر FIR 489F جو ہے وہ 49F کی FIR بھی درج کرا دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی وہ آرڈر 37 کا ایک دعویٰ ریکوری سوٹ بھی کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں انہوں نے جو ہے ریمڈی اویل کی ہوئی ہیں. اب فی الحال تو یہ ہے کہ بھی اب پتہ نہیں انہوں نے ضمانت کرائی نہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنی پری اریسٹ بیل کرائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آرڈر 37 کے دعوے کو بھی کنٹیسٹ کریں، اور اس میں بھی یہی پلیلیں بیل کے وقت کے بھی ان کا جو معاملہ تھا لین دین کا تھا وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، اور ساتھ ہی ایک دعویٰ بھی کر دیں فہمید حساب کا جو ہے سول کورٹ میں، جو اگر لین دین کے دعوے میں کوئی حساب کتاب کا ایشو ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی، اور وہ بھی ان کو ہیلپ فل ہوگا. اور یہ ہے کہ بیل میں بھی اب سپریم کورٹ نے بھی اس حوالے سے بڑا کہا ہوا ہے کہ بھی جو سیکورٹی چیک ہے اس کے اوپر یہ مطلب نہیں چیزیں بنتی، اور اس پہ جو FIR ہو جائے تو بیل بھی گرانٹ ہو جاتی ہیں. اس حوالے سے ریلیکس کیا گیا ہے جب سے یہ سیکورٹی چیک کے حوالے سے جو ہے نا اس کو بدنیتی سے فل اپ کر کے اور لوگوں کو بلیک میل کیا جانے لگا ہے. ہاں جی، تو لہٰذا یہ ہے کہ بھی وہ اس کو فی الحال تو کنٹیسٹ کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ ان کے لیے گراؤنڈ مضبوط ہے اس حوالے سے. KP کی بہادر پٹھانوں اور پربتوں کے بیٹوں کی سرزمین، وہاں سے ظفر جدون پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں کانٹریکٹ پہ ملازم تھا، کسی حاسد نے میری فالس شکایت کر دی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے سروس سے انہوں نے نکال دیا ہے. مگر آؤ صاحب اس میں قانونی حکم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کوئی شوکاز نہیں دی اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے. مجھے بتائیے کہ میں اپنی سروس ریسٹور کرانے کے لیے کیا اقدامات؟ دیکھیں جی، جیسا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ پہ ان کی جاب تھی، امپلائمنٹ تھی، اور جو کانٹریکٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے اسی کے تحت وہ پلے کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور سروس ریگولیٹ ہوتی ہے ان کے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں جو مطلب ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ اگر ان کے کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو ایٹ اینی ٹائم وہ کمپلینٹ پر جو ہے جو کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں، اور ود 1 month نوٹس کے اس پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب اس میں شوکاز کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہی واز ناٹ اے ریگولر امپلائی. جب ریگولر امپلائی ہوتا ہے نا تو پھر اس کو شوکاز ہوتا ہے، انکوائری ہوتی ہے، انکوائری ہونے کے بعد پھر جو بھی ہوتا ہے معاملہ. لیکن اس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کانٹریکٹ پہ ملازم ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کانٹریکٹ کی ملازمت اگر ختم ہو جائے پھر اس کو ری اسٹیٹ کرانا جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس ٹائم تو سپریم کورٹ کی بھی آنریبل سپریم کورٹ کی بھی اتھارٹی آ چکی ہیں، تو اس کو ری اسٹیٹ نہیں کرایا جا سکتا اگر مطلب کانٹریکٹ ختم ہو جائے، ایکسپائر ہو جائے، یا دوران کانٹریکٹ اس کی ٹرمینیشن ہو جائے، کیونکہ وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن اس میں ہی چیزیں لے ڈاؤن کی ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اگر وہ کانٹریکٹ چل رہا ہوتا ہے تو اس درمیان اگر کوئی ریگولائزیشن کا ایشو آتا ہے، کوئی ایسا ہے تو وہ تو اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں جب ان کی ٹرمینیشن ہو جائے تو کنٹریکٹ امپلائمنٹ کو وہ ری اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی. راؤ صاحب، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اب جو سوال میں آپ سے پوچھنے والا ہوں وہ بھی ایک کانٹریکٹ ملازم کا ہے. راوت پنڈی سے اسحاق خان پوچھتے ہیں کہ میں ایک محکمے میں کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس کے ملازمین کو سول سرونٹ کہا جاتا ہے، اور جب بھی ان کے سروس میٹر پر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فیڈرل سروس ٹریبیونل سے رجوع کرتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں کانٹریکٹ پہ ملازم ہوں، اگر مجھے کسی داد رسی کے سلسلے میں کہیں رجوع کرنا پڑا تو کیا میرا فورم بھی فیڈرل سروس ٹریبیونل ہوگا؟
ذرا اس حوالے سے مجھے گائیڈ کیجیے۔ دیکھیں جی، جو سول سروینٹس ایکٹ 1973 اس کا سیکشن 2 سب جو ہے سیکشن یعنی کلاس جو اس کی ہے سب کلاس 2B جو ہے، جی جی تو اس کے تحت جو ہے اس میں سول سروینٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے، اور ادر دین جو ہے وہ جو ایکسکلوڈ کیے گئے ہیں اس ڈیفینیشن سے وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں جو کانٹریکٹ مطلب ملازمت کے جو امپلائی ہیں، تو اس ملازمین کو جو ہے سول سروینٹس میں مطلب شامل نہیں کیا گیا ہے ڈیفینیشن میں نا، جی تو وہ ادر دین میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہ وہ ہی از ناٹ سول سروینٹ، گو کے جو ریگولر امپلائی ہیں بے شک اس ڈپارٹمنٹ کے وہ سول سروینٹ ہوں اور ان کی سروسز ریگولیٹ ہوتی ہوں اسٹیچوٹری جو ہے اس کے تحت رولز کے تحت، جی اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے کانٹریکٹ والا ہوتا ہے اس کی سروس ریگولیٹ ہوتی ہے کانٹریکٹ کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق، صحیح۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سول سروینٹ کی ڈیفینیشن میں تو نہیں آئیں گے۔ تو اس کے لیے تو جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے ریگولر امپلائی ہیں وہ FST جاتے ہیں فیڈرل سروس، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فیڈرل محکمے میں ملازم ہیں۔ تو اگر وہ فیڈرل محکمے کے ملازم ہیں تو وہ ان کے جو فورم بنے گا ایز اے کانٹریکٹ امپلائمنٹ میں تو وہ NIRC بنے گا، تو وہ NIRC جا سکتے ہیں۔ ہاں جی راؤ صاحب، ایک کامن کوشچن عام طور پر ہمارے نوٹس میں بھی آتا ہے کہ پرائیویٹ بینکوں یا مالیاتی اداروں کے ملازمین کو ان کے واجبات یا بر وقت نہیں دیے جاتے، یا گورنمنٹ کی جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق انہیں گائیڈ نہیں کیا جاتا، ریٹرن نہیں دیا جاتا۔ اور سرور بھٹی اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک نجی بینک کا ملازم تھا، میں نے زندگی کے بہترین سال اس ادارے کی ملازمت پہ صرف کر دی، اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن ایک امید ہوتی ہے انہوں نے میرے واجبات ابھی تک ادا نہیں کیے، میں پریشان ہوں۔ راؤ صاحب مجھے گائیڈ بھی کریں کہ مجھے کس فورم پر اپنے واجبات کی وصولی کے لیے جانا چاہیے۔ دیکھیں جی، اس حوالے سے بینکنگ کا ایک علیحدہ سے جو ہے امبرڈسمنٹ بنا ہوا ہے جسے بینکنگ محتسب اعلیٰ کہتے ہیں۔ اچھا، تو بینکنگ کے مسائل کو محتسب اعلیٰ ایک علیحدہ سے جو ہے ایک فورم بنایا گیا ہے، جی تو آفیسرز ہیں جو بھی ہیں ان کی اس قسم کی داد رسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جہاں پہ جو میل ایڈمنسٹریشن ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کو وہ دیکھتے ہیں، تو لہٰذا کہ ان کو چاہیے کہ بھی وہ ان کے پاس کمپلینٹ فائل کریں۔ تو بینکنگ محتسب اعلیٰ جو وفاقی ہے، بینکنگ محتسب اعلیٰ جو وفاقی ہے اس کے پاس، اور مطلب ہے کہ بینکنگ امبرڈسمنٹ بھی کہتے ہیں اس کو، تو وہاں پر یہ کمپلینٹ فائل کریں تو انشاءاللہ وہاں ان کی داد رسی ہوگی۔ راؤ صاحب شکریہ، ہماری ثقافتی اور سماجی زندگی کا ایک خوبصورت اظہار ہے، لیکن رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کی آمد پر میں بار دیگر اس پروگرام کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے آپ کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، آپ ہمارا مقبول ترین پروگرام آگہی دیکھ رہے تھے، جس میں ملک کے نامور قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو قانونی مشورے دے رہے تھے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جب رمضان المبارک کی خوبصورت اور مقدس گھڑیاں ملک کے طول و عرض میں چھائی ہوئی ہیں۔ یہ نیکیوں کی فصل بہار کا آئینہ دار ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد عید الفطر آنے والی ہے۔ یہ لوگوں نے روزے رکھے، بلا شبہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی تابع فرمانی کی، نیکیاں کمائی، اور آنے والے دنوں میں ہم نے اس بات کا مظاہرہ کرنا ہے کہ عید کو اس وطن کی سربلندی کی خاطر پورا عمل گزار رہا ہے، اور وہ سارے لوگ جو عید کی خوشیوں میں مالی اعتبار سے اپنا حصہ وصول نہیں کر سکتے، آپ بڑی خاموشی سے ان کی مدد کیجیے، کیونکہ خدا کے نزدیک سب سے خوبصورت عمل کسی کے کام آنا ہے۔ عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔